جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے کار خیر کا، یعنی وہ خیر کے کام جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخیر ہوتے ہیں، جو مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اچھے اداروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے اچھے اداروں کی کمی نہیں ہے جو بہت ایمانداری سے ان مخیر حضرات کے فنڈز کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور ضرورت مندوں تک یہ تمام چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ناظرین ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سیاست بھی ایک عبادت ہے، یعنی اگر اچھے طریقے سے سیاست کر لی جائے تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں محض سیاست ہی کرتی ہیں، وہ پھر سوشل ورکس کے کام نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا باقاعدہ ایک سوشل سروس کا، یعنی فلاح و بہبود، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک الگ آرگنائزیشن، ایک الگ حصہ بنا ہوا ہے جسے الخدمت فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی دہائیوں سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ملک کے ضرورت مند عوام کی مدد کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات الخدمت فاؤنڈیشن سے موجود ہیں۔ میرے سب سے پہلے مہمان عنایت اللہ اسماعیل ادیب صاحب ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سینئر مینیجر ہیں ریسورس موبلائزیشن، مواخات پروگرام، آرفن کیئر پروگرام اور امپلائمنٹ سولوشنز، یعنی کئی چیزیں ان کے انڈر میں آتی ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم عنایت اللہ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں۔ میں بھی شکر گزار ہوں میٹرو ٹی وی کا کہ ہمیں دعوت دی اور موقع دیا کچھ بات کرنے کا۔ میرے دوسرے مہمان جو ہیں یہ ماشاءاللہ جوان سال نوجوان ہیں، اور یعنی پروگرام مینیجر ہیں ایک باقاعدہ یتیم بچوں کے لیے جو پروگرام چلایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی کفالت کی جائے، اسے کفالت پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، یتیموں کا پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، آرفن پروگرام۔ تو پروگرام مینیجر ہیں آرفن پروگرام کے مصعب بن خالد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں مصعب، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ بہت اچھا، ہمیں بھی لگ رہا ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ہم اس آج کی ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ صابری بردر سمد علی صابری قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ محمد احمد فریدی کے صاحبزادے ہیں۔ ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے ہم گفتگو کی طرف جانا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ فوزیہ خادم موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مختلف نہ صرف ٹی وی چینلز پہ بلکہ سوشل میڈیا یوٹیوب چینل پہ بھی اپنی بہت بڑی فین فالوئنگ ملینز میں رکھتی ہیں، اور نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ آج اس سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم فوزیہ، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام، بہت بہت شکریہ، اتنی پیار سے ہمیں بلایا، بہت شکریہ۔ ویلکم۔ جی ناظرین اب بڑھتے ہیں گفتگو کی جانب۔ عنایت اللہ اسماعیل ادیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عنایت اللہ صاحب ذرا سا پس منظر بتا دیجیے گا، الخدمت فاؤنڈیشن کس وقت قیام عمل میں آئی اور کس طریقے سے پھر ورکنگ کا آغاز کیا گیا؟ ویسے تو ملینئرز کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے پاکستان کا ریکگنائز سب سے بڑا رفاہی ادارہ ہے جی، اور یونیک ہے پولیٹیکل جماعتوں میں۔ جماعت اسلامی کا یہ جو رفاہی ونگ ہے یہ بالکل الگ ہے جماعت کے کاموں سے، وہاں دعوتی اور سیاسی کام ہوتا ہے، اور یہاں پر پورا رفاہی کام ہوتا ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم الخدمت کو پیسے دے رہے ہیں رفاہی کاموں کے لیے، یہ وہاں جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ جماعتوں میں ہوتا رہا کہ پیسے کسی اور چیز کے لیے ٹکٹ کٹے، پیسے جمع کیے، جو آدمی جو ڈونر الخدمت میں پیسے دیتا ہے وہ جماعت میں نہیں ہوتا، اس کے الگ ڈونر ہیں، اس کے الگ ڈونر ہیں، اکاؤنٹس الگ ہیں، آڈٹ ہوتا ہے، گورنمنٹس کو رپورٹس جاتی ہیں، ساری بالکل سیپریٹ ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کب سے کیا ہے اس کا پس منظر؟ یہ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی جو کراچی میں کام کر رہی ہے، بہت 1976 سے کام کر رہی ہے، اور اس طرح کے مختلف سیگمنٹس ہمارے پورے پاکستان میں تھے، مگر جب 2005 میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت یہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پہلے سے بنی تھی، مگر یہ پوری طرح بروئے کار آ گئی۔ جی ہاں، اور نعمت اللہ خان صاحب جو سٹی ناظم کے طور پہ کام کیا تھا انہوں نے، وہ اس کے پہلے پریزیڈنٹ، پورے کنٹری وائڈ پہلے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے، اور اتنی بڑی عمر 82 سال عمر تھی جب انہوں نے چارج سنبھالا، اور فوری طور پر ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا شمالی علاقہ جات میں، اور وہاں جا کر کے انہوں نے پورا سب سے پہلے جو ریسپونڈ جن 2-3 اداروں نے کیا، پاک فوج نے کیا، اور پھر الخدمت فاؤنڈیشن اور 1-2 اور ادارے جنہوں نے ریسپونڈ کیا اور کام کیا۔
ہم لوگ مختلف ایریاز میں کام کرتے ہیں. 7 ایریاز ہیں ہمارے. اس میں صحت کا شعبہ ہے جس میں ہاسپٹلز اور میڈیکل سینٹرز اور ڈائگنوسٹک سینٹر یہ سارے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے. کفالت یتامہ ہمارا سب سے مقبول پروگرام ہے. اس میں تقریباً 12,500 یتیم بچے پاکستان میں ہم لک آفٹر کر رہے ہیں ڈونرز کے تعاون سے. یہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا کیا کر رہے ہیں. صاف پانی کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, پورا پروگرام ہے جس میں ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی, امیر اور غریب ہر ایک کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے تو اس کی پہنچ ہم سب تک کرتے ہیں. فلٹر پلانٹس ہیں ہمارے, ہینڈ پمپس ہیں, کنویں ہیں, گریویٹی, بہت سارے اس میں. پھر تعلیم کا شعبہ ہے, ہم لوگ اسکالرشپس دیتے ہیں. اسکولز ہیں ہمارے, یہ ایک بہت بڑا غریب بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. پھر ہماری سماجی خدمات, کمیونٹی سروس کا بہت پھیلا ہوا کام ہے. جیلوں میں کام ہے, کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ہیں, جو بچے اسٹریٹ چائلڈ ہیں ان کی دیکھ بھال, قربانی کے زمانے میں کھالے جمع کرنا, یہ ہمارا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے. اور پھر لوگوں تک گوشت پہنچانا, یہ کافی سارے کام ہیں. اس کے علاوہ مواخات کا ایک شعبہ ہے, مائکرو فائنینسنگ, بلا سودی قرضہ ہم دیتے ہیں لوگوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے, تاکہ ایک مانگنے والا ہر وقت مانگتا نہ رہے بلکہ کسی وقت وہ دینے والا بھی بنے. تو بلا سودی قرضہ دیتے ہیں اور آسان ایک ساتھ میں واپس کرتا ہے, ہم کو کام اسٹیبلش ہو جاتا ہے. مزید اس کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پورے خاندان کی کفالت کرے اور کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے کا. تو یہ 7 ایریاز ہیں. اور ایک اور بہت بڑا ہے جو قدرتی آفات میں ہم ریسپونڈ کرتے ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ. یہ ہمارا بہت بڑا کام ہے. جب زلزلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ کام, اور ابھی تک ہم لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, لوگوں کو طبی امداد, یہ بہت سارے کام. سر کراچی میں بارش ہوئی, ہو گیا کراچی, یہاں پہ کیا کام کیا؟ جی, کراچی میں جب بارش ہوئی تو بدقسمتی سے پچھلے سال سرجانی ٹاؤن اور ڈیفنس یہ بالکل الگ الگ کیٹیگری ہیں. وہ بہت غریب آبادی ہے اور یہ ہمارا پورا پوش ایریا, وہ پوری طرح دونوں ایک ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. ہم نے جو ہوتا ہے سر چھپانے کے لیے ہوتا ہے, اور چھت ہر کسی غریب اور امیر کے لیے برابر ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے کارکنوں نے جو بقرعید میں سارے مصروف تھے, اس سے پہلے کووڈ کی مہم میں لوگ تو آدھے کام کر رہے تھے, آدھے گھروں پہ تھے. ہمارے لوگ پورے راؤنڈ دا ویک کام کر رہے تھے اور فیلڈ کے اندر تھے. تو جیسی بارشیں شروع ہوئی تو فوری طور پر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہمارے صدر الخدمت کے, ان کی ہدایت کے اوپر پورے ہمارے والنٹیئرز جو فوراً کام شروع کر دیا. اور سرجانی ہو یا ڈیفنس ہو یا جو علاقہ پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو, سب سے پہلے تو ایویکیویشن تھا, کشتیاں چلائیں ہم نے, ان کو نکالا, کیمپ لگائے, وہاں پہ ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ, بیماری, اور ان کو راشن, کوکڈ فوڈ, گوشت, ہزاروں من لوگوں نے گوشت ہمیں دیا جو ہم نے لوگوں تک پہنچایا, دوائیں, پانی, پینے کا پانی, یہ ساری اس میں ہم نے بارشوں میں ریسپونڈ کیا جو لوگوں کو نظر آیا. اور ایک بڑی اچھی بات بتاؤں آپ کو کہ آپ نے جو کہا شروع میں کہ اہل خیر ہیں جن کے تعاون سے ہوتا ہے, جب یہ کووڈ کے زمانے میں ہم نے ایک بہت پورے پاکستان میں ایک مہم چلائی اور ہم نے سب سے زیادہ کام کیا, گورنمنٹ نے اس کا اعتراف کیا اور سب سے زیادہ کام کرنے والی این جی او ڈکلیئر کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. ہمارے لوگ تھکے ہوئے تھے لیکن اس میں کام کر رہے تھے, نئے جذبے کے ساتھ یہ سارے بارش میں ہم آ گئے. رمضان میں ہمارا سب سے زیادہ ہمیں ڈونیشن کلیکشن ہوتی ہے. تو جب کووڈ میں مارچ اور اپریل میں جب لوگوں نے دل کھول کر کے ہمیں احتیاط دیے تو ہم یہ ڈر رہے تھے کہ رمضان میں جو ہمارا بہت بڑا انکم کا ذریعہ ہوتا ہے اس میں شاید ہمیں ٹارگیٹس ہمیں میٹ نہ ہوں اور پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہمیں ملے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان میں پہلے سالوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ لوگوں نے تعاون کیا, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کام کس طرح کام کیا ہے, انہوں نے کووڈ کے زمانے میں کام کیا, جو کام سرکاری سیکٹر میں کرنے تھے وہ ہمارے لوگوں نے کر کے دکھائے. سارے ہاسپٹلس کے اندر ساری جو چیزیں فراہم کی, وینٹیلیٹرز, یہ ساری. تو ہمیں رمضان میں بھی پھر بارش آ گئی, بارش میں لوگوں نے بڑا ہمیں لوگوں کو جی راشن وغیرہ ہزاروں کی کرنا, یہ تمام چیزیں کووڈ کی وجہ سے جو معاشی حالات جن لوگوں کے خراب ہو گئے تھے ان کو سپورٹ کرنا. جی ہاں, پھر ہم نے حافظ صاحب کی ہدایت پہ ہم نے پلان کیا کہ جو کووڈ میں جو متاثر ہوئے چھوٹے جو دکاندار, ٹھیلے والے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے, ورنہ یہ بہت بڑی تعداد بے روزگار ہو کر کے خدا نہ خواستہ یہ غلط سمت میں نہ چلے جائیں. اور ہو رہا ہے, یہ جو اتنی چھینا جھپٹی کی وارداتیں یہ بے روزگاری کی وجہ سے ہیں. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم 10 کروڑ روپے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جمع ہوں. آپ کے ٹی وی کے توسط سے میں درخواست بھی کروں گا ایسے لوگوں کو اس میں آگے آئیں, اور ہم 50,000 روپیہ ایک آدمی کو ایک روزگار سیٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں, بلا سودی قرضہ ہوتا ہے یہ. ماشاءاللہ بڑی بات ہے. آپ کے جب کنونشنز ہوتے ہیں اور جہاں ڈونیشن کے کنونشنز ہوتے ہیں وہ اگر 8 بجے تک کا ٹائم ہو تو رات کے 1 بجے بھی وہ کنونشن ختم نہیں ہو پاتا. اور ناظرین یہ کنونشن پیسے جمع کرنے کے لیے, یعنی پیسے لینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی طرف سے ڈونیشنز کا اعلان کرنے کے لیے منعقد کرائے جاتے ہیں. اگر
شام 6 بجے سے لے کے 8 یا 9 بجے کا ٹائم رکھا جاتا ہے, تو 1 یا 2 بجے تک بھی کنونشن ختم نہیں ہوتا, لوگوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پہنچ کے اعلان کر رہے ہیں, ابھی اس کو جاری رکھیے گا. یہ بڑی بات ہے. جی ابھی جو ہم نے 26 تاریخ کو کیا تھا ہم نے ڈونر کانفرنس, جی جی اس میں 30 کروڑ سے زیادہ آپ تھے اس میں, میں وٹنس ہوں. 30 کروڑ روپے سے زیادہ کی آئی اور لوگوں نے اپنے گھر دیے, بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی چیزیں دی. ناظرین میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے, کبھی بھی اس کی تشہیر نہیں کی جاتی. ویسے لوگوں کو انوائٹ ضرور کرتے ہیں لیکن میڈیا کوریج کی اس میں اجازت نہیں ہوتی, تاکہ نہ دینے والے کو پتا ہو, نہ جو شخص استعمال کر رہا ہے کسی کو پہنچے تو اس کو بھی نہ پتا رہے, نہیں پتا ہوتا ابھی کس سے اچھی بات چیز ہے کس سے نہیں ہے, کیا فائدہ. بہتر یہ ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے. مصعب آپ کیا بتائیں گے, یتیم خانے جو آرفن کیئر پروگرام ہے کیا ہے یہ؟ اس میں ہمارے آرفن کیئر پروگرام میں 2 حصے ہیں اس پروگرام کے نا, ایک ہے آغوش ہومز اور ایک ہے آرفن فیملی سپورٹ پروگرام. آغوش ہومز میں وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے سینٹر میں رہتے ہیں, ان کی وہاں پہ ایجوکیشن ہماری طرف سے ہوتی ہے, اس کے علاوہ رہائش کا انتظام ہوتا ہے, اور تمام ضروریات زندگی بچے کو ہم اپنے آغوش سینٹر میں ہی دیتے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے وہ 14 آغوش ہومز جو ہے وہ فنکشنل ہیں, وہاں پہ بچے موجود ہیں, ان کی کفالت چل رہی ہے, ایجوکیشن چل رہی ہے. اس کے علاوہ 6 آغوش ہومز جو ہے وہ پلاننگ فیز اور کنسٹرکشن فیز میں ہیں, انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ بھی ہو جائیں گے. کراچی میں عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ آغوش ہومز جو ہے وہ کھلنے والا ہے, اس میں بچے انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں میں ہم داخل کریں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کا. یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس پہ بچے اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں, اس میں ہم بچے کو الگ نہیں کرتے. یتیم بچہ ہے اپنی ماں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, ان کے ساتھ رہے گا, بڑی اچھی بات ہے یہ تو, تاکہ وہ اپنی کمیونٹی میں اپنے انوائرمنٹ میں رہے اور انہی کے ساتھ جو اپنے فیملی بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی تربیت ہوتی رہے. ہم ان کی بنیادی طور پہ جو ہے ایجوکیشنل سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ کی کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پہ بچوں کو اور ان کی مدرس کو انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پورے کراچی میں اس وقت جو ہے وہ 18 اسٹڈی سینٹر موجود ہیں, جہاں پہ ہم ہر مہینے بچوں کو بلاتے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ. الخدمت کرو خواتین نظم ہے وہ ماؤں کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, اور جو میل ٹرینر ہیں وہ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا, اگر کوئی بچہ کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے اور چاہے کہ آپ کے توسط سے کوئی ایک یتیم بچے کو اڈاپٹ کر لے, اڈاپٹ کرنے سے مطلب یہ کہ اس کی کفالت کا ذمہ لے لے, فزیکلی لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہے, کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ 4,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ ایک اسپانسرشپ ہے بچے کی. اچھا, اور وہ کسی بھی بنیاد پہ دے سکتے ہیں, ماہانہ بنیادوں پہ بھی, سالانہ بنیادوں پہ بھی. 48,000 روپے سال کا لے لیتے ہیں, کم از کم ایک بچہ سیکیور ہو جاتا ہے, ایک بچہ سیکیور ہے, اس کی کم از کم تعلیم, کھانے کا یہ چیزیں ہو جائیں. اچھا, ہم عنایت اللہ صاحب آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے, مصعب صاحب آپ سے بھی کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ فوزیہ خادم موجود ہیں اور ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ کوئی کلام پیش کریں, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبی صلی علی محمد. اس کرم کا شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, میں سجاتی ہوں سرکار کی محفل, ہم سجاتے ہیں سرکار کی محفل, ہم کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, مل گئی راحت عظمت عرفت,
गुनहगार थी, बे अमल थी, मगर मैं गुनहगार थी, बे अमल थी, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगूं मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगूं मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। मेरे शागे मदीना की क्या बात है, मेरे शागे मदीना की क्या बात है। उनके दर से मिली सबको खैरात है, उनके दर से मिली सबको खैरात है। सदके जाऊं याज़ीम लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ीम लजपाल के। हर गदा को सखी ने सखी कर दिया, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने फौजिया खादिम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो हम अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से मज़ीद जानेंगे और हमारे साथ साबरी जो कव्वाल मौजूद हैं, समद साबरी कव्वाल, इनसे भी हम कलाम भी सुनेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से कि किस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन में लोगों की खिदमत की जाती है, लोगों को किस तरीके से रोज़गार भी मुहैया किया जाता है, यतीमों के सर पे शफ़क़त का हाथ भी रखा जाता है, भूखों को खाना भी खिलाया जाता है। और ये तमाम काम इस तरीके से किया जाता है कि एक सियासी जो जमात है, जमात इस्लामी, उसको बिल्कुल अलग रखा हुआ है, और साथ साथ ये जो फलाह के काम हैं, बहबूद के काम हैं, इनको बिल्कुल अलग से रख के और तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। इनायतुल्लाह साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ब्रेक पे जाने से पहले फरमा रहे थे किस तरीके से अल खिदमत को मैनेज किया जाता है। सर, रमज़ान मुबारक में क्या सिलसिला होता है? जो लोग डोनेट करना चाहें मुखय्यर हज़रात।
क्या प्रोसीजर है ज़रा बता दीजिएगा. اس میں ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ہمارے سارے بینک اکاؤنٹس ہیں, ہمارے ٹیلی فون کانٹیکٹس ہیں, اس میں ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں, ہمارے نمائندے گھر سے جا کر کے کیش چیک پک کر سکتے ہیں, ہمارے دفتر تشریف لا سکتے ہیں. آج کل بغیر چائے کے ان کے ہم تواضع بھی نہیں کر سکتے, تو ہم ہمیں دے بھی سکتے ہیں. بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے اوپر. ہمارے افطار کے بعد بھی دفاتر کھلے ہوتے ہیں؟ جی, ہم صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک ہوتے ہیں, اور ہمارے نمبر ہیں لوگوں کے پاس, ہمیں ہر وقت 24 آورس کالز آتی رہتی ہیں. ابھی بھی آ رہی تھی ڈونیشن کی, کئی لاکھ کی ڈونیشن ابھی آئی ہے. اچھا, ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گا, لوگوں کو شاید محسوس نہیں ہوتا, ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے میت گاڑی. جی جی بالکل, اور چونکہ ہمیں ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے نا, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. لیکن آپ ایسے علاقوں میں دیکھیں جہاں میت گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی ہے اور کہیں دور تدفین کرنی پڑ جائے, تب احساس ہوتا ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, کراچی میں بہت سے ایسے مخیر ادارے موجود ہیں, یا حضرات موجود ہیں, یا فلاح و بہبود کے ادارے موجود ہیں, لیکن آپ کو میجورٹی زیادہ تر جگہوں پہ میت گاڑی الخدمت کی ہی نظر آئے گی. بڑی بات ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اتنے لوگوں کی, ظاہر سی بات ہے یہاں سے ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جو اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ یہ الخدمت یا ایک دو اور تنظیمیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کم از کم یہ جو ایک فریضہ ہوتا ہے تدفین کا, وہ آسان ہو جاتا ہے. اور بہت بڑی بات ہے, ہم بعض دفعہ ان آسانیوں کے لیے سوچتے نہیں, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر سوچیں تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا, تو وہ میت بس اگر 5,000 کی پڑ رہی ہے تو آپ 10,000 روپے دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے, ایک 5,000 میں نے یہ, اور ایک کسی اور غریب کے ایسے کام آ جائے جس میں کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے. اس طریقے سے کر کے بھی اگر انسان کر لے نا کہ جو کام استعمال کر رہا اس کے ڈبل پیسے وہاں دے دے, تب بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ میت گاڑی کا بتاؤں کہ کراچی میں بہت ساری مساجد کی جو تنظیمیں ہیں, NGOs ہیں, ان کی میت گاڑیاں ہیں الحمدللہ. لیکن ہمارا الخدمت کا فلیٹ سب سے بڑا ہے, 17 بسیں ہیں ہمارے پاس, اور یہ ایک بس سے 1976 میں شروع کیا تھا. اس وقت الحمدللہ 17 بڑی جدید قسم کی بسیں ہماری, پوری فلی رینوویٹڈ. اور ہم اس میں 5 بسوں کا مزید اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. 2 22 سیٹر بسیں ڈیفنس اور کلفٹن کے ایریا کے لیے, اور بڑی بسیں 42 سیٹر کی بسیں پورے شہر کے لیے, کیونکہ ڈیفنس یا کلفٹن میں لوگ زیادہ تر اپنی گاڑیوں میں ساتھ جاتے ہیں میت گاڑی کی. بسیں بھی آ جائیں گی ایئر کنڈیشنڈ, آئیں گے, اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھی ہو سکتا ہے, اگر آپ کے ناظرین کے توسط سے میں اپیل کروں گا, اگر کوئی سن رہا ہو, ایسا کوئی اہل خیر بہت ہوتے ہیں, ہمیں کوئی ڈونیٹ کر دیں تو بالکل ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ہم مزید 5 بسیں لانا چاہ رہے ہیں. اس کا میکینزم یہ ہے کہ کراچی میں ہمارے 17 ہیلپ سینٹرز ہیں, اور لیاقت آباد میں آفس ہے میت گاڑی کا, ہمارا ہیڈ آفس شارق اپنا مزار قائد کے پیچھے. کوئی بھی آدمی فون کر سکتا ہے, فون کر کے ہماری گاڑی حاصل کر سکتا ہے, اور ہم صرف 2,500 روپے چارج کرتے ہیں. اچھا, 2,500. دیگر ادارے جو ہیں وہ مائلیج کے اوپر کرتے ہیں. کوئی مثال کے طور پر کوئی فیملی ہے ڈیفنس سے کہیں پہ بھی جانا ہو, کہیں پہ بھی جانا, ڈیفنس میں کوئی فیملی ہے اور ان کوئی برادری ہیں میمن یا دہلی والوں, میوہ شاہ جانا ہو تو میوہ شاہ سے آگے جو موچکو کے علاقے میں قبرستان برادریوں 2,500 روپے اس مسجد سے اٹھا کر کے وہاں لے کے جائیں گے, پھر واپس لا کے لوگوں کو گھر چھوڑیں گے, پھر وہ اپنے مرکز میں جائے گا. اگر ڈیفنس کا کوئی آدمی ہے وہ وہاں جاتا ہے, وہاں پہ گاڑی اگر اویلیبل نہیں ہے تو مایوس نہیں ہوگا. بڑی بات, ہمارا آدمی اس کو یہاں بٹھائے گا, اب وہ فون کر کے گاڑی بک کرے گا, وہ گاڑی کہیں سے بھی خالی گاڑی ہوگی وہ آ جائے گی, وہ پہنچ جائے گی. اور 4 ٹرپ ہوتے ہیں, ہم صرف 2,500 روپے چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے عنایت اللہ صاحب, مزید آپ سے کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نیوز بریک ناظرین, نیوز بریک کے بعد جلدی واپس آئیں گے اور اس ٹرانسمیشن کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہیں آباد ہے رمضان. اور ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے. عنایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مصب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہماری یہ بھی بات ہوئی کہ کس طریقے سے ڈونیشنز لی جاتی ہیں, کس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے. عنایت اللہ صاحب, رمضان کے علاوہ عام جو دن ہوتے ہیں ان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ہمارا کوئی دن فارغ نہیں ہوتا. اچھا, بارشیں, کووڈ ہے, رمضان ہے, عید ہے, سارا سال کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. خاص طور پر ہمارا جو یہ آرفن فیملی ہے, یہ تو ہمارا پورا سال رہتا ہے, انگیج رکھتے ہیں بچوں کو. کتنے مصعب یہ بتائیے گا, کتنے بچے تقریباً ایسے ہیں جن کی کفالت کا کام الخدمت انجام دے رہا ہے؟ جی, اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 12,000 سے زائد بچے ہیں جو کہ زیر کفالت ہیں, اور کراچی میں 1,100 سے زائد بچے ہیں
جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں رجسٹریشن میں، اور ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کے دیگر جو بھی ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ تمام الخدمت جو ہے وہ انہیں فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اتنے زیادہ بچے مطلب کس طریقے سے مینیج کس طرح کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہم نے فیملی سپورٹ پروگرام میں تو کلسٹرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کراچی میں جیسے ہمارے پاس اس وقت 5 کلسٹرز ہیں پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کا ایک انچارج ہوتا ہے، اس کے انڈر یہ بچے ہوتے ہیں، اس کے زیر نگرانی 200 سے 250 بچے جو ہے وہ ایک ہمارا جو FSO موجود ہے، فیملی سپورٹ آرگنائزر، اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اسکول وزٹ بچوں کا، ان کے اسکول میں دیکھ بھال اور جو فیملی سے رابطے ہیں، اس دونوں طریقوں سے جو ہے وہ ایک بچے کا ہمارا ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے، اس طرح اسکول، فیملی اور الخدمت، تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان بچوں کی کفالت چل رہی ہے۔ اچھا، اس میں تو بچوں کی دیکھ بھال یعنی ان کی خاص طور پہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین رکھنا، غذا کا خیال، جی صحت کا خیال کیسے دیکھیں، ہمارا یہ جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، غریب فیملی ہے، وہ فیملی ایک دم ایک کرائسس میں آ جاتی ہے، بچے اگر اسکول جا رہے تھے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس موسٹلی اسی طرح کے فیملیز جب آتی ہیں، وہ بچے اسکول ختم ہو رہے ہوتے ہیں، یا ماں کچھ سینسیبل ہے، 5 بچے ہیں اس کے، ایک آدھ کو پڑھا رہی ہے، باقی کوئی میکینک میں لگا ہوا ہے، کوئی آوارہ پھر رہا ہے، یہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ماں کے سارے بچے واپس بیک ٹو اسکول ہو جائیں، تو ہم ٹارگیٹ ہوتا ہے ہمارا ان کی ایجوکیشن کے اوپر، کہ ایک ان کی ایجوکیشن پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے ماں کو اس سے بالکل فارغ کر دیں، اپنے ڈونر کے تعاون سے ہم ان کی تعلیم کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک ماں کے اگر 4 یا 5 بچے ہمارے پاس ہیں تو اتنے اس کو پیسے مل جاتے ہیں کہ نہ صرف پڑھائی بلکہ اس کے بچوں کے کپڑے اور کھانے وانے، یہ بھی اس کا بوجھ بہت کم ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی ایسی، ہم تو صرف ہمارا ہے کہ تعلیم کا فوکس ہے، لیکن ظاہر ان کا کرایہ مکان ہے، دوا دارو ہے، کپڑے ہیں، یہ دیگر اخراجات ہیں ضروریات زندگی، اس کو بھی ہم میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسی مائیں اگر کوئی اپنا کام کرنا چاہیں اپنی جو دائرے میں رہتے ہوئے، کوکنگ کا کام ہے، کوئی کپڑے لا کے بیچنے کا کام ہے، کوئی سلائی مشین، کوئی اس طرح کے کوئی کام کرنا چاہیں، بیوٹی پارلر کھولنا چاہیں، تو ایسی ماؤں کو ہم اپنے مواخات پروگرام سے خصوصی قرضے دیتے ہیں۔ مواخات میں جو درخواستیں آتی ہیں وہ نمبر کے اوپر ان کی فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہوتی ہے، فنڈس کی اویلیبلٹی کے اوپر، مگر ان کے لیے ہمارے پاس فنڈ الگ ہوتا ہے۔ ایسی ماؤں کو جتنی درخواستیں اب تک آئی ہیں سب ہم نے سب کو آپ نے سب کر دی، تو اور وہ پھر آہستہ آہستہ واپس بھی کرتے ہیں۔ ایک خاتون کو ہم نے ایک مشین دی، اس وقت 5 مشینیں اس کے پاس، 5-7 عورتوں کو ملازم رکھا ہوا ہے، گھر اپنا جو کچا تھا پکا گھر ہو گیا اس کا، اس طرح کا ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ اپنے سسرال یا میکے، اپنے بھائی، وہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بوجھ نہ بنے، وہ اپنا بوجھ خود اٹھا لیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں۔ دوسرا ایک خاص بات یہ ہمارے پروگرام میں ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے، شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، ہندو عیسائی مسلمان، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی پنجابی سندھی کسی قسم کی کوئی، ہمارے پاس سب مکس بچے ہیں۔ اور ایک بات کا اور ہم خیال رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ چونکہ سید گھرانوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ہم اس کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ موسٹلی جو ہمیں ڈونیشن آتی ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں آتی ہیں، ابھی رمضان میں ہمیں بہت اس مد میں آ رہی ہیں، ایک بچے کو اسپانسر کر لیتے ہیں اپنے زکوٰۃ سے، مگر لوگ جو فراخ دل ہوتے ہیں وہ ڈونیشن بھی آ رہی ہے، اس کا ہم ذرا الگ حساب رکھتے ہیں، ان کے پاس اس کا الگ ہوتا ہے۔ اور جو سید گھرانوں کے بچے ہیں ان کو ہم اس ڈونیشن سے ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں، زکوٰۃ سے ہم نہیں کرتے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ دوسرا ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رپورٹنگ، ڈونر کو رپورٹنگ ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بچہ جب ہم اسپانسر کرتے ہیں تو یہ بچے کا ایک پروفائل ہے جس میں اس کی تصویر ہے، اس کے ماں باپ کے نام ہیں، ڈونر کا نام ہوتا ہے، اور یہ ڈونر کو شیئر کرتے ہیں۔ پھر جب بچہ نئی کلاس میں جاتا ہے اس کا ایک پورا رزلٹ کارڈ بنتا ہے، وہ ان کی ٹیم پوری ان کو بھیجتی ہے، اور پھر ڈونر کو اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ بھی ہم دیتے ہیں، اس میں ڈونر کا نام ہوتا ہے، بچے کی تصویر، بچے کے قواعد، یہ پورا ہوتا ہے تاکہ ڈونر پورا طرح بریکٹ کرے۔ ہاں، اور آپ نے ایک بچہ لیا ہوا ہے کفالت میں، آپ 5 سال کا بچہ ہے، وہ 10 سال کا ہو گیا، آپ کی ایک سیٹسفیکشن ہے کہ آپ کے اپنے بچے بھی پل رہے ہیں، اور ایک یتیم بچہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ۔ اور یتیم بچوں کی جو کفالت کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں میرے اور اس فرد کے درمیان مطلب 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اور کوئی نہیں ہوگا، مطلب حضور کے ساتھ ہوگا ایک بچے کی کفالت کرنے والا۔ تو ہمارے پاس ایسے بچے ہیں، بچیاں ہیں۔ پھر ایک چیز اور جو یہ ان کی ٹیم کر رہی ہے، ہمارے پاس 1167 بچے ہیں، اس میں 553 لڑکے ہیں اور 614 لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کی تعداد مطلب زیادہ ہے۔ تو ہم ہوتا ہے نا کہ بچیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، ان کی شادی ہو جائے گی۔ ہمارے ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک
बगैर पढ़ी लिखी माँ के मुकाबले में ज़्यादा अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। तो बच्चियाँ हमारे पास ज़्यादा हैं, हमारे पास बच्चियां ज्यादा हैं बिल्कुल। और हमारे पास किसी किस्म की मजहब की ईसाई बच्चे कोई वो हैं, नहीं। हिंदू बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी के जुबान की कोई नहीं है, हर तरह की बच्चा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ नाज़रीन हम बढ़ना चाहेंगे, उवैस अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छे नातख़्वां हैं, सनाख़्वां हैं, और आपको ये भी बताते चलें कि पहले भी हमारी मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस में शरीक रहे हैं, और इनको मैं चाहूँगा, एक तो मैं इनको खुशामदीद भी कहना चाहूँगा, इनको मैं ये चाहूँगा कि इनसे बातचीत भी करें और फिर कलाम की जाने बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप? अच्छा, मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिसके लिए महफिल कौन है सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौन है सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौन है सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे बाजी साहब बहुत खूबसूरत आपने कलाम पेश किया, और नाज़रीन इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान।